السلام علیکم جی. جیسا کہ میں نے اپنے اس سے پہلے ایک ویلاگ کے اندر عرض کر دیا تھا کہ عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر یہ جو 8 فرقہ 8 کا ٹولہ ہی نکلتا منہ دے وچوں، لیکن اپنا 8 ممبری جج جو ہے یہ اس انتہا تک جائے گا کہ اس نے ملک کے اندر موجود قانون، آئین اور رولز آف پروسیجر سب کو تہو بالا کر کے رکھ دیا. میں نے عرض کیا تھا، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 ہے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی وہی حیثیت ہے جو آپ کے اکاؤنٹ کی حیثیت ہے. آپ کے کسی بینک کے پاس اکاؤنٹ کی حیثیت ہے، اسی طرح وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک کے پاس اپنے اکاؤنٹ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ان سے پیسہ جو ہے وہ اس کا اجرا جو ہوتا ہے اس کو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں، یہ اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ ہوتا ہے. اس سے پیسے کا اجرا جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اگر پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر کوئی قوت کرنے کی کوشش کرے تو یا تو اس کو آئین سسپینڈ کرنا پڑتا ہے، ماشاء اللہ لگانا پڑتا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر وہ غداری کے جرم کا مرتکب قرار پاتا ہے. تو آج جناب عمر عطا بندیال چیف جسٹس نے جو 8 رکنی بینچ کی سربراہی فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے چیمبر کے اندر طلب فرمایا. ظاہر ہے کہ بندہ کھلے عام تو اتنا بے شرمی کا کام کرے گا تو شرم آئے گی، لیکن انہوں نے چیمبر میں طلب فرمایا اور گورنر اسٹیٹ بینک کو اندر کلیاں بلا لیا. وہ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ہے بیچارہ، اصلی گورنر اسٹیٹ بینک تو IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے چلا گیا ہوا ہے. تو تکلیف بہت ہے PTI کے تمام سپورٹرز کو، وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں، وہ عدلیہ میں ہوں، وہ کسی بھی جگہ پہ دفتر میں بیٹھے ہو، بڑی تکلیف ہے. کس بات کی بھلا کہ IMF کی سربراہ نے کہہ دیا ہے کہ نہ تو پاکستان سری لنکا ہے، نہ گھانا ہے، اور نہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے، سری لنکا نے بھی ڈیفالٹ کیا، گھانا نے بھی ڈیفالٹ کیا، تو پاکستان اس کا مطلب ہے ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہا. اس نے کہا پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ IMF کی سربراہ کہہ رہی ہیں خاتون. ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، پایا نا IMF کا سربراہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ماتم بچھا ہے، وہ رونا پڑا ہے. میں وہ رنڈی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، وہ شہباز گل ہی استعمال کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے. شہباز گل نے حالانکہ قوم کو لیکچر دیتے ہوئے بتایا کہ رنڈی کا لفظ جو ہے وہ ایک اچھا لفظ ہے، لیکن یوتھیے پھر آ جاتے ہیں نیچے کہنے لگے آپ نے رنڈی رونا کہا تو یہ تو غیر اخلاقی لفظ ہو گیا. شہباز گل کو نہ جا کے پتر لیکچر لے آ کر روزانہ، وہ کہتا ہے رنڈی کو غلط لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اگر وہ اپنی جو ہے وہ اپنی بکواسیات کے درمیان آپ کو تھوڑا سا وقت دے فرمائیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، تو میں پھر احتیاطاً رونا ہی کہہ دیتا ہے، باقی دوسرا حصہ تسی اپنے نال خود لا لینا. تو وہ جناب رونا پڑ گیا کہ IMF نے کہہ دیا ہائے 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 پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. تو ایک ایسی مخلوق تو پاکستان میں ہے نا جو پاکستان کے ہر برے وقت سے بچ جانے کے اوپر جو ہے، اور یہ برا وقت ان کا مسلط کردہ ہے، لیکن جب پاکستان کسی برے لمحے سے بچتا ہے تو ان کے گھر میں ماتم بچ جاتی ہے. پھر اس ماتم کا ایک لات کے اوپر جو ہے اس کے اندر دھمال ڈالی جاتی ہے، ایک لات کے اوپر، سمجھ گیا؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد اس کے کل شریف بھی ہوتے ہیں، پھر اس کا تیجا بھی ہوتا ہے، پھر اس کا ساتہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کل کا 40واں بھی ہوتا ہے، اور جاری و ساری ہے. اور بیچارے اتنے دکھی تھے کہ ان سے اس خبر کے بعد بونگ اور پراٹھوں کے ساتھ جو سحری بھجوائی گئی تھی عمران احمد خان نیازی کی فرمائش کے اوپر، وہ سحری نہیں کھائی گئی ان سے. یوتھیا مکھی آؤ ٹھیک ہے، تو چپیٹ کھا کے گئی. یوتھیا تو ایک علاج اے مکھی جڑی ہے اس کمرے میں آ گئی ہوئی ہے کس طریقے سے. جیسے ہی میں پروگرام کر کے تو سپرے لے کے تو ڈھونڈنے نکلوں گا یہ نہیں ملے گی، لیکن جیسے ہی میں پروگرام کرنے بیٹھوں گا آ جائے گی، پھر ایک چپیٹ پڑے گی، پھر دوڑ جائے گی. دیکھو پھر آ گئی ایک چپیٹ، نہیں ایک چپیٹ لگ رہا کافی نہیں. ٹھیک، تو خیر، تو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو رقم کا اجرا ہے اس کی باقاعدہ پارلیمنٹ منظوری دیتی ہے. پہلے اس تجویز پیش ہوتی ہے کابینہ کے سامنے، کابینہ جو ہے اس کی منظوری دیتی ہے، پھر وہ تجویز جو ہے وہ جاتی ہے اپنا پارلیمنٹ کے سامنے، پھر اس کی منظوری دیتی ہے قومی اسمبلی پہلے، اور پھر اس کی منظوری دیتا ہے سینٹ.
پھر جا کے وہ پیسے جو ہیں وہ جس بھی مد میں ہوں وہ جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اور شخص وہ جتنا مرضی قانون اور آئین کے اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن ہو، اگر وہ یہ کہے بلا کے گن پوائنٹ کے اوپر، تو اس کے لیے تو پھر تو بھیا یا تو آئین سسپینڈ کریں یا پھر آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس ملک کا قانون اور آئین کہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قانون اور آئین کی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ بینظیر شاہ صاحبہ ایک ینگ لائر ہیں، جیو ٹی وی پہ بھی شاید تبصرہ نگاری وغیرہ کرتی ہیں، وہ جو جمعہ بازار نہیں لگایا ہوتا تبصرہ نگاروں کا، اس میں بیٹھ کے وہ بھی تبصرہ نگاری فرماتی ہیں۔ انہوں نے ایک مقدمہ جو ہے 1816 کا سپریم کورٹ امریکہ کا ایک مقدمہ ہے، اس کا ایک عکس شیئر کیا ہے، ساتھ میں اس مقدمے کو کوٹ کر کے جو کل فیصلہ لکھا ہے منیب اختر صاحب نے، اس کا صفحہ لگا دیا وہ والا۔ وہ مقدمہ، وہ فیصلہ، وہ عدالتی نظیر کچھ اور ہے، یہاں پہ نمبر تو وہی لکھا ہوا ہے، حوالہ تو وہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جھوٹ بول گئے، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور ہے، جو کوٹ کیا گیا وہ کچھ اور ہے، یعنی صریحاً دھوکہ دہی، صریحاً کذب بیانی، صریحاً جھوٹ۔ بھلا کیوں؟ یوتیا جتھے بھی بیٹھا ہوئے، پاویں وہ عدلیہ کے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوئے، پاویں ریڈی سے بیٹھا ہوئے، جھوٹ ضرور بول لے گا۔ یعنی بینظیر شاہ صاحبہ سے اس سے زیادہ مؤثر اور زناٹے دار تھپڑ جو تھا وہ اس ججمنٹ کو لکھنے والے کے منہ کے اوپر اور مارا نہیں جا سکتا تھا جو بینظیر شاہ صاحبہ نے مارا ہے۔ لائر ہیں، انہوں نے جناب وہ دونوں جو ججمنٹس ہیں ان کے پیجز جو ہیں وہ کمپیریزن میں رکھ کے آپس میں کوٹ کر دیے ہیں، اور اگے تمہیں پتہ ہے کہ لگائی بجائی دی ماسٹر ماسی عبدالقیوم صدیقی انہوں نے اس کو شیئر کر دیا، اور انہوں نے شیئر کر دیا تو ہم نے آپ کے ہاں یہاں پہ بیان کر دیا، تو اس لیے وہ انہوں نے کوٹ کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جعلی اس طرح کے آرڈر، مطلب جعلی حوالہ جات، جعلی عدالتی نظیر بنا کر مقدمہ کے اندر پیش کرنے اور مقدمہ جیت لینے کا یہ ریکارڈ جب ہم ہائی کورٹ رپورٹنگ کور کیا کرتے تھے 80 اور 90 کی دہائی کے اندر، تو اس وقت یہ اعزاز صرف لطیف کھوسہ صاحب کو حاصل تھا۔ لطیف کھوسہ صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد پھر عدالت نے ان کے لائسنس کینسل کرنے کے لیے جو تھا وہ پنجاب بار کونسل کو کیس بھی بھیج دیا تھا کہ یہ جعل سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ پھر آپ کو پتہ پنجاب بار کونسل کے اندر مکال لین دین برادری، پھر ہم نے سرائکی کارڈ بھی کھیلا، تو لائسنس تو وہ بچا گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد اس بات کے اوپر غور کیا کہ کوئی پولیٹیکل کور بھی ہونا چاہیے، تو پھر وہ پیپلز پارٹی میں گھس گئے، اور بینظیر بھٹو نے ان کو مستقل پاکستان لائر فورم کا صدر مقرر کر دیا ہفتہ پہلے تک۔ اور ہفتہ پہلے پھر بلاول بھٹو زرداری کو پتہ چلا کہ وہ اپنے صاحبزادے کے لیے پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ادھر ہی صحیح ہو جائیں، ساڑھے وال کی کرنے لگے ہوئے ہو، تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اس عہدے سے۔ انہوں نے بڑا رونا شونا پایا کہ جناب میں جو ہوں وہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ مجھے شہیدہ جو تھی نا وہ اپوائنٹ کر کے گئی تھیں، تو بلاول نے کہا کہ ہاں وہ کر گئی تھیں، لیکن اب آپ چونکہ ٹکٹ کے خواہاں ہیں پی ٹی آئی سے تو آپ ادھر ہی تشریف لے جائیں۔ تو موقع کے اوپر پکڑے گئے ہیں موصوف، اور اسی طرح یہ بھی پکڑے گئے ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی ادھر سے ہی ٹکٹ وکٹ کا معاملہ کرتے ہوئے 24 کے اوپر خبر چل رہی تھی۔ تو بہرحال کمنگ بیک، پائی جان ہائی ٹریزن ہو گئی، سنگین غداری ہو گئی ہے، جس نے بھی کی ہے مینوں کی پتہ، جس نے فنڈ کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے کی ہے۔ تمام رولز اینڈ ریگولیشن، آرڈرز آف پروسیجر جو بھی ہوتے ہیں، رولز آف پروسیجر سارے کے سارے بلڈوز کر کے ہم جو ہیں عمران احمد خان نیازی کی محبت کے اندر ہر حد تک جائیں گے۔ امی کی محبت میں ہم ٹرک بسروں نے، ہائے میری پیروڈی، ہائے ملاحظہ کرو ذرا، امی کی محبت میں ہم ٹرک بسروں نے وہ تھپڑ بھی کھائے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ سنیا چپیڑاں پئیاں نے، بھئی دیکھو گل یہ کہ چپیڑاں جو ہے نا اس کے حوالے سے مختلف قسم کی انفارمیشن آ رہی ہیں، جن کو پڑھی ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں پڑھی، ظاہر جنہوں پہندی ہو کتوں مان رہا ہے، جنہوں نے ماری ہیں وہ خاموش ہیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جن کو پڑھی ہیں وہ تو کہتا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔
جنہوں نے ماری ہیں وہ زیر لب مسکرا رہے ہیں، انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن جو موقع پہ موجود تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں آواز تے آئی سی چپیٹ دی آواز تے آئی سی۔ اب یہ ہے مسئلہ، اور اس کے اب دیکھیں جس کو پڑھی ہو وہ کہاں مانتا ہے، اور جس نے ماری ہو وہ کیوں مانے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر موقع پہ موجود گواہ جو ہوتے ہیں ان کی گواہی زیادہ معتبر ہو جاتی ہے، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ پائن ہائی ٹریزن اگر حکومت کے اندر تھوڑا سا ساتھ آتا ہے اور حافظ صاحب اس کی اجازت دے دے تو بھائی جان وہ جو چیمبر میں بیٹھ کے آرڈر کیا ہے وہ ہائی ٹریزن ہے، کھول کے پڑھ لو قانون اور آئین، ویسے نہیں کرنا، مار کھاندے رہنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال، میں نے کہا آپ کے علم میں اضافہ کر دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔